Assalamu alaikum dear viewers. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Dear viewers, yesterday हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था द केस स्टडी ऑफ मलेरिया. मलेरिया की डिस्कवरी में तीन बायोलॉजिस्ट जिसका बहुत ही मेन रोल था. उसमें एक था लेवरेन जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि उसने वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होती है उसको उसने आइडेंटिफाई करा दिया जिसका नाम था प्लाज्मोडियम. अब दो क्वेश्चंस. अब अनदर एक दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज ये होती है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ह्यूमन ब्लड. किस तरह ये जो स्मॉल क्रिएचर्स है प्लाज्मोडियम ये हमारे खून में दाखिल होते हैं. यहाँ पर दो और साइंटिस्ट होते हैं या बायोलॉजिस्ट जिसका रोल वी विल डिस्कस टुडे. उनमें से एक आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ ए किंग, ओके, एंड द सेकंड वन इज रोनाल्ड रोज, ओके. अब इन दोनों का काम हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि हाउ इन लोगों ने मलेरिया जो एक बहुत बड़ी क्रिटिकल या फॉर एग्जांपल एक फैटल बीमारी थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको बिल्कुल सॉल्व कर दिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले आते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ ए किंग. हु वाज ए किंग? He was an American physician. In 1883, he observed malaria more common in those people who slept outdoors and marshy areas. डियर व्यूवर्स, ए किंग ने एक बहुत ख़ास बात ऑब्ज़र्व की. उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि मलेरिया जो एक बीमारी है वो लोग जो आउटडोर्स, जो इनडोर्स यानी मतलब घर के अंदर से ज़्यादा बाहर ज़्यादा सोते हैं, उनमें मलेरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. या वो लोग मलेरिया से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं जो घर के बाहर ज़्यादा सोते हैं, मतलब आउटडोर या ओपन एरिया में, घर के सहन में या फॉर एग्जांपल ग्रास एरिया वगैरह में. ओके, एक तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया. और दूसरी बात उसने ये ऑब्ज़र्व की कि इन मार्शी एरियाज़, वो जगह जहाँ पर कीचड़ या फॉर एग्जांपल दलदल या गंदगी या दिस स्पॉइल्ड वाटर, ये जो जहाँ पर ये गंदा पानी वगैरह ये ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी जो लोग यहाँ पर रहते हैं दे आर मोर अफेक्टेड बाय मलेरिया. वो मलेरिया से ज़्यादा मुतासर होते हैं. अब यहाँ पर ए फेकिंग ने अपना हाइपोथेसिस पेश किया जिसमें ये था कि मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. जो हाइपोथेसिस मैंने पहले भी समझाया था इन माय सेकेंड लेक्चर, दैट हाइपोथेसिस का मतलब है मफरूज़ा, द गेस टू एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. यहाँ पर ए फेकिंग इस गेस पर या इस रिजल्ट पर पहुँच गया कि मच्छर ही मलेरिया को फैलाते हैं. यानी जो मलेरिया बीमारी के जो सबसे मेजर ट्रांसपोर्टर या वेक्टर है दैट इज मॉस्किटोज. ओके, अब इसका डिटेक्शन उसने क्या निकाल दिया, डिटेक्शन. ओके, इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन मॉस्किटोज शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडीज. डिटेक्शन उसने यहाँ पर उसने अपनी पेशगोई ये निकाली कि अगर वाकई मच्छर ही मलेरिया के फैलाने में इन्वॉल्व होते हैं या दे सो हर तो जो भी मच्छर होंगे उनके खून में प्लाज्मोडियम का मौजूद होना लाजमी है. ओके, यहाँ पर इसने ये डिटेक्शन निकाल दिया. ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि प्लाज्मोडियम किसी भी मच्छर के खून में आता कहाँ से है? Whenever a mosquito bite a malarial patient, जब भी मच्छर किसी भी मलेरिया के मरीज़ को काटती है तो वो खून उनके मतलब बॉडी में चला जाता है, जहाँ से देन दैट मॉस्किटो ट्रांसफर्स दैट मलेरिया डिजीज़ टू अनदर पेशेंट, हेल्दी पेशेंट. फिर वो जाकर किसी और इंसान को काटती है जो हेल्दी होता है. जैसे ही उसको काट दिया, ओके, दैट प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू हिज ब्लड एंड दैट पर्सन इज आल्सो अफेक्टेड फ्रॉम मलेरिया. ये तो यहाँ पर भी ये मसला प्रूव हो गया कि वाकई मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि मच्छर ही वो जानवर है जिनकी वजह से मलेरिया जो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है वो फैलती है. अब यहाँ पर ए फेकिंग का काम ख़त्म हो गया. नेक्स्ट हम आते हैं रोनाल्ड रोज के काम पर. ओके, ये कौन था? ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन. इसका ताल्लुक ब्रिटिश ख़ानदान से था एंड ही वॉज ऑफ ब्रिटिश नेशनल, और ये एक आर्मी फिजिशियन था. ओके, दूसरी बात ये उसने ये प्रूव किया बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट फीमेल मॉस्किटोज जिसका नाम है इनोफिलस, ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं किसी भी इंसान के खून में. अब यहाँ पर एक न्यू डिस्कवरी आ जाती है कि मलेरिया इज़ नॉट कॉज्ड बाय मेल मॉस्किटो, दे आर कॉज्ड बाय फीमेल मॉस्किटो. यानी जो मलेरिया बीमारी है सिर्फ वो मॉस्किटो उससे फैलती है जो जनाना हो, जो फीमेल मॉस्किटोज हो. अब यहाँ पर आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि वाई डज नॉट मेल मॉस्किटोज कॉज मलेरिया. इसकी दो है मुझे डियर व्यूवर्स. ओके, सबसे पहले ये कि फीमेल एनोफिलस कॉजेज मलेरिया, ब्लड टू ग्रो देयर एग्स.
سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو فیمیل ماسکیٹوز ہوتے ہیں انوفیلس. انوفیلس از اے اسپیشل ٹائپ آف ماسکیٹو جن کی وجہ سے ملیریا پھیلتی ہے. فیمیل انوفیلس ماسکیٹو کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے. دے نیڈ بلڈ ان ہیوج ڈیمانڈ. وائی؟ بیکاز دے ہیو دیئر ایگز. انہوں نے اپنے ایگز کی گروتھ اور ریپروڈکشن بھی کرنی ہے، جبکہ میلز کے پاس تو ایگز نہیں ہوتے. سو میلز ڈو ناٹ نیڈ بلڈ. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ میلز گیٹ فوڈ فرام نیکٹر آف فلاورز اور ڈیکمپوز باڈیز. کسی بھی پھول کی فار ایگزامپل جو دانے ہوتے ہیں وہاں سے جسے ہم لوگ کہتے ہیں نیکٹر، جو ان کی جوس ہوتی ہے یا شیرہ، یہ وہ چوستے ہیں. اوکے. دوسری بات ہے ڈیکمپوز باڈیز، مطلب کوئی بھی مردہ اینیمل ہو کوئی بھی انسان ہو، اس کے باڈی سے وہ لوگ خون نکالتے ہیں. دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ بائٹ ہیلدی آر لائف پرسنس. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی صحت مند انسان کو کاٹ دے. اونلی فیمیل انوفیلس ماسکیٹوز. ٹھیک ہے ڈیئر ویورز، آئی ہوپ یہاں پر آپ لوگ اس کنفیوژن کو دور کر چکے ہوں گے کہ صرف اور صرف فیمیل انوفیلس ماسکیٹوز ہی ملیریا کاز کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اب بہت زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز دے ہیو دیئر ایگس اینڈ دے وانٹ ٹو گرو دیئر ایگز. اوکے. یہ وجہ ہوگی. رونالڈ روز نے یہ آبزرو کیا کہ فیمیل ماسکیٹو جس کا ایک نام ہے انوفیلس، ان کے خون میں پلازموڈیم ہوتے ہیں اور وہ جا کر کسی ملیریل پیشنٹس میں یہ پھیلاتی ہے. اب یہ بات یہاں پر اس نے پروف کر دی کہ دا ٹرانسمیشن آف پلازموڈیم. اب کس طرح یہ جو پلازموڈیم ہے ایک ملیریل مریض سے کس طرح ایک صحت مند انسان میں یہ پھیلتی ہے، تو اس کی کامن وجہ ہے ڈیئر ویورز. اوکے. پلازموڈیم جو بھی انوفیلس ماسکیٹو ہے وہ سب سے پہلے آ کر کسی بھی ملیریل مریض کو وہ کاٹتی ہے. جیسے اس نے کاٹ دیا، اس کے وہ واپس جاتی ہے. اوکے. اینڈ دین اٹ گوز، جیسے وہ کسی نارمل یا ہیلدی مریض کے خون کو کاٹ لیتی ہے یا اس کو بائٹ کر لیتی ہے، دین پلازموڈیم گیٹس انٹو ہز بلڈ. تو اسی وقت پلازموڈیم اس کے خون میں چلا جاتا ہے. اب ڈیئر ویورز، جانور یہ بالکل بھی جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں. ماسکیٹوز یہ کام جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں، انہیں صرف خون کی ضرورت ہے. دے اونلی نیڈ بلڈ. یہی وجہ ہے کہ انہیں صرف خون کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کسی کا بھی خون مطلب لے سکتے ہیں. تو یہ اسی دوران دا ڈیزیز آف ملیریا اسپریڈس فرام ون پرسن ٹو اندر. یہ وجہ ہوگی. اب ڈیئر ویورز، یہاں تک ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. دا پرابلم آف ملیریا از سالوڈ بیکاز آف دا ورک آف اے ایف اے کنگ اینڈ رونالڈ روز. دا پرابلم آف ملیریا از سالوڈ. یہاں پر میں نے کچھ اور ایکسٹرا لکھا ہے کہ واٹ آر دا سمپٹمز آف ملیریا. ناؤ ڈیز ملیریا ڈیزیز بہت کامن ہے. کچھ لوگ نہیں سمجھتے کہ واٹ آر دا سمپٹمس. وہ عام بخار کسی کو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں او جس یہ تو ایک صرف عام سا بخار ہے فار ایگزامپل. نو. اب اس کو ہر انسان نے اس کے سمپٹمس دے آر اس کو جاننا ہر حال میں لازمی ہے. یہاں پر میں نے کچھ 4 سمپٹمس لکھے. اوکے. یہ اگر کسی انسان کے باڈی میں وہ اس کو آبزرو کرے، دین ہی شوڈ گو اینڈ ڈو ہز بلڈ ٹیسٹ. اس نے فوراً ہی ہاسپٹل جانا ہے اور اپنے بلڈ ٹیسٹ کرنے ہیں. سب سے پہلا سمپٹم کیا ہے ڈیئر ویورز؟ ریکرنگ اٹیکس آف فیور ان چل. اس پر بخار یا پھر اس پر بخار کے دورے آتے ہیں، اسمال اٹیکس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ریکرنگ کا مطلب کیا ہے کہ فار ایگزامپل مجھے صبح بخار ہو گیا، 2 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتا ہے دوپہر کے ٹائم، پھر 2 گھنٹے کے لیے میں ریکور ہو جاتا ہوں، پھر شام کے وقت اگین میں فیور ہو جاتا ہوں، پھر رات کو سونے کے وقت اگین مجھ پر اٹیک آ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ریکرنگ اٹیکس آف فیور. اوکے. کہ دن میں اس پر 3 یا 4 بار اس پر فیور آتا ہے. اوکے. بخار. دوسرا جو سمپٹم ہے نوزیا اینڈ وامٹنگ. اس کو فار ایگزامپل دل میں مطلب اس کو الٹی آنے لگتی ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ بالکل اس کو الٹی آ جاتی ہے، دوسری ون ہے نوزیا، دا فیلنگ اور سینسیشن آف وامٹنگ، کہ اس میں مطلب وہ ایسا محسوس کر رہے کہ ابھی اس کو الٹی آ جائے گی. دس از کالڈ نوزیا اینڈ وامٹنگ. تیسری جو علامات ہے وہ ہے سویٹنگ اینڈ باڈی ایچنگ. اس پر شدید پسینہ آ رہا ہوتا ہے. اور نیکسٹ پرابلم از باڈی ایچنگ. اس کے بدن میں بھی تھوڑی سی خارش ہوتی ہے. اوکے. لاسٹ ون از ہیڈ ایک، سر کا درد. he has a very intense headache. اس کے سر پر ایک بہت شدید درد ہوتا ہے. تو یہ 4 علامات میں اگر کسی کے باڈی میں 3 یا 4 ہو یا آبزرو کرے، دین he should go and immediately do his blood test. اوکے. ڈیئر ویورز، یہاں پر ایک اور ٹاپک میں نے ایک اسمال لکھا ہے کہ واٹ آر دا ٹائپس آف ماسکیٹوز. کہ مچھروں کی بھی اقسام ہوتے ہیں. یس، یہ بھی ایک دس از گڈ فار یور انفارمیشن. میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی انفارمیشن میں تھوڑا اور بھی اضافہ کر لوں اس سے. اوکے. نیو انفارمیشن از دیئر. اب ماسکیٹو کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں. دیر آر 3 ٹائپس آف ماسکیٹوز. اوکے. نمبر 1 انوفیلس، جو ابھی میں نے بتا دیا کہ وہ ماسکیٹو ہے جو انسان میں پلازموڈیم ٹرانسفر کرتا ہے، جس سے انسان دی ہیومنز گیٹ افیکٹڈ فرام ملیریا. دوسری ٹائپ آف ماسکیٹو یہ ہے
ڈیئر ویورز آپ نے شاید نام سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا ایڈیز. ایڈیز یہ کون سی بیماری پھیلاتا ہے؟ ڈینگی، جو آج کل بہت ہی ڈیڈلی بیماری ہے. ڈینگی وہ بیماری ہے جو ملیریا سے بھی آج کل ڈیڈلی ہے. اوکے، سو وی شوڈ کیپ آور سیلف سیف فرام دیز ڈیزیز. یہ انسان میں ڈینگی پھیلاتی ہے ایڈیز. تھرڈ ون جو ہے دیٹ ٹائپ آف مسکیٹو از نون ایز کیولیکس. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی پلازموڈیم کو ٹرانسفر کرتا ہے لیکن انسانوں میں نہیں، برڈز میں. یس ڈیئر ویورز، اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ملیریا صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پرندوں میں بھی پھیلائی جاتی ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ اس ماسکیٹو میں فرق ہے. اوکے، سو یہاں تک ہمارا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. دا پرابلم آف ملیریا از سالوڈ. وہ جانور جس سے ملیریا ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی بھی ڈسکوری ہو گئی، ماسکیٹوز ہو گئے، اور اس کا پریکاشن پریونشن سارے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے کہ کس طرح ہم نے اس کو پریونٹ کرنا ہے. وی شوڈ اوائڈ آؤٹ ڈور ایریاز. ہم نے زیادہ باہر نہیں سونا ہے، گندے پانی کو اپنے پاس قریب نہیں رکھنا ہے. ہمارے گھر میں جتنے بھی اسٹینڈنگ واٹر ہے، برتنوں میں پانی رکھے گئے اور اس کو استعمال نہیں کر رہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک عجیب سا ایک لاجک ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اتنے بڑے بڑے بالٹیاں وغیرہ رکھی گئی، یا فار ایگزامپل اتنے بڑے بڑے پیالے یا بال سے اس میں ہم لوگوں نے پانی رکھا گیا ہے اور وہ فل بھر کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو استعمال بھی نہیں کر رہے. او بھائی 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، آپ اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ استعمال کر رہے تو اس کو استعمال تو کر لے. اوکے، نہیں، ہم نے بس اس کو ویٹنگ ایریا میں رکھا گیا. اسے نہیں کہتے کسی کا انتظار کر رہے. اسی پر ہی تو ملیریا ماسکیٹوز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم لوگ خیال رکھیں گے سو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے ہیلتھ کو. ٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ مائی ٹاپک. اللہ حافظ.